بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنے حصے، اپنے مقدر اور اپنے نصیب کے مطابق یہ دعائیں، یہ کلام، یہ قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سارے سہارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب سارے اسباب دنیا کے منہ موڑ لیتے ہیں، بڑے بڑے مادیت کے دل دادا اور مادیت کے اوپر فخر کرنے والے جب کسی مصیبت، تکلیف، پریشانی، بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، یا بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، یا کام کاج سے چھٹی ہو جاتی ہے، بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہر ایک کو تسبیح اور مصلی اور نماز اور وظائف یاد آتے ہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، یہ تو واقعی انسان اپنے جینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے، لیکن جوانی کے عالم میں جو عبادات، جو وظائف، جو اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑے پسندیدہ ہیں۔ مصیبت آنے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے ایسے اعمال اور ایسے وظائف اور ایسے صدقات کیے ہوئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی زندگی آسان کر دیتا ہے اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ آج کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب نجنی من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام سے حکمت خداوندی کے تحت، تقدیر خداوندی کے تحت ایک قتل ہو گیا تھا، اور ایک دن سفر میں تھے، گزر رہے تھے کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ 20واں پارہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا امتی اور ایک دوسرا تھا، تو جب وہاں سے گزرے موسیٰ علیہ السلام فوقظ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا، جو بھی کیا وہ مر گیا، بھاگ گیا، جو بھی ہوا۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا امتی پھر چلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے صلح کرانے چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کے الٹا کہنے لگا تو وہ کل والا بندہ ہی ہے جس نے مکہ مار کے فلاں کو مار دیا تھا۔ اب یہ خبر پھیل گئی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ موسیٰ، ایک بہت بڑا گروہ تمہارے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں، تم اس شہر سے نکل جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب نجنی من القوم الظالمین۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی مشہور دعا سورہ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی لکنت تھی، وہ بھی حکمت خداوندی اور تقدیر خداوندی۔ انبیاء کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیدائشی تھی یا ایسی تھی یا ویسی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ ایمان والا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے یہ کام کیے۔ تو لہٰذا وہ ایک حکمت خداوندی کے تحت جس گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے پوسے تھے، وہ ایک دنیا کا سب سے بڑا کافر جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا سے صندوق سے نکال کے حضرت آسیہ کے سامنے پیش کیا تو کہنے لگی ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔
بہت ساری لمبا واقعہ تاریخ میں اس طرف نہیں جانا، میں صرف دعا کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْ۔ حضرت ہارون زیادہ فصیح و بلیغ زبان کے مالک ہیں، ان کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ وہ میری بات نہیں سمجھ سکیں گے، یہ اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ان کو سمجھا لیں گے جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف لیا۔ بہرحال یہ دعا جو ہے، ہر رکے ہوئے کام مشکل اور حسن وہ لوگ جن کے سینے کے اندر کوئی روشنی نہیں، جن کے دل کے اندر کوئی نور نہیں، جن کی زبان چلتی نہیں، جن کو فصاحت اور بلاغت گفتگو و کلام کرنے میں دقت پیش آتی ہے، زبان کے اندر کوئی لکنت ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا کسی بھی قسم کی بیماری ہے زبان کی، جو کھل کر بات نہیں کر سکتا، تو وہ بندہ یہ دعا پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، انشراح صدر کر لیتا ہے، اس کی زبان کی جو گریں ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود سب علم ہونے کے، وسائل ہونے کے، بیان کرنے کے مقام پر کوئی بیان نہیں کیا جاتا، کوئی بات نہیں کی جاتی، آگے پیچھے بڑا فصیح و بلیغ بنے پھرتے ہیں لوگ، لیکن جب عین موقع ہوتا ہے تو کوئی رکاوٹ، کوئی لکنت، کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زبان کی درازی کی وجہ سے مقدمات ہار جاتے ہیں، یا لکنت کی وجہ سے، یا جس وجہ سے بھی۔ تو بہرحال یہ اگر دعا پڑھ جائے، اور اس کا ایک خاص طریقہ جو میرا آزمودہ اور مجرب المجرب ہے کہ اپنے سامنے شیشہ اتنا بڑا رکھے کہ کم سے کم اگر پورا جسم اس میں نظر نہیں آتا تو ناف سے سر تک شیشے کے سامنے وہ اپنے جسم کو دیکھ سکے۔ قد آدم، اپنے قد کے برابر شیشہ لگا لے، اور بالکل شیشے کے اوپر نظر ٹکا کے بے شمار لا تعداد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے انشراح زبان اور انشراح صدر کی رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ اور اگر یہ نہ تو کالی مرچ، اکر کرہا اور پان، بنگلہ پان، یہ جو ہوتی ہے نا، اس کو لے کے رگڑ کے صبح نہار منہ اپنی زبان کو، اس کی نوک کو ان چیزوں سے کیا کرے، مالش کرے، رگڑے، کالی مرچ، اکر کرہا اور بنگلہ پان، ان کا سفو بنا لے اپنی زبان پہ رکھ کے، اور زبان سے جتنا پانی نکلے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ایسے اگر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کی گرہ کو کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول لیتا ہے۔ سورہ علم نشرح بھی انشراح صدر کے لیے بہترین کام کے دی ہے، وہ اس لیے کہ جب تک سینے کے اندر روشنی نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، نور نہیں ہوگا، تو بات چیت کرنا، اپنے معاملات کو حل کرنا، کسی چیز کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد ہو بھی جائے لیکن وہ بیان کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس آیت کو پڑھا جائے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کو اپنی ایک تعداد فکس کر لے، جتنی کھلا پڑھتا رہے، کوئی تعداد میرے معمولات میں فکس نہیں ہے، اس لیے کہ بندے کا جب ایک فکس تعداد ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ پوری کر پاتا ہے اور بعض دفعہ نہیں۔ میں اس کی کئی دفعہ پہلے مثال دے چکا ہوں کہ یہ تعین تعداد جو ہوتا ہے یہ بعض دفعہ مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ ہاں، شرع کی طرف سے جو متعین ہیں یا سینہ بہ سینہ جو تعداد چلی آتی ہے، اس کا ایک اندازہ، ایک لحاظ ہوتا ہے کہ ان کی اندر یہ حکمت ہوگی، یہ باراز کی بات ہوگی۔ میں اس کی مثال دی تھی، اگر آپ کو کہے گئے کہ یہاں سے اس دیوار کو ہاتھ لگا کے آؤ تو وہ مطلق ہے، آپ 2 منٹ میں، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں ہاتھ لگا کے واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ 1 منٹ کے اندر اس دیوار کو ہاتھ لگا کے آؤ، تو آپ 59 سیکنڈ میں لگا کے آئیں تو پھر بھی بات کی تعمیل نہیں ہوئی، حکم کی تعمیل نہیں ہوئی۔
اور 61 سیکنڈ کے اندر بھی لگائیں تو پھر بھی پورے 60 سیکنڈ کے اندر ہی اس دیوار کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے، تب حکم کی تعمیل ہے۔ یہ تعداد تعین جو ہوتا ہے یہ اس کے لیے خاص ہے، مقصود ہوتا ہے تاکہ حکم کی بجا آوری، حکم کی تعمیل ہو، اور وہ جو وظیفہ آپ کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، اس کے اندر تاثیر پیدا ہو۔ ایک بزرگ تھے نا، غالباً شورا شریف کے کو مریض تھے، گجرات سائڈ سے آتے تھے، جلال پور جٹا سے، تو 2 مریض تھے بابا جی کے، تو درود پاک پڑھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی۔ دونوں ایک ہی دن مریض ہوئے، دونوں پیر بھائی تھے۔ وہ ایک دن بندہ پریشان حال جا رہا سفر میں، وہ دوسرے بندے نے ایک کنویں پہ کام کر رہا تھا، پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ جی اتنے عرصے سے درود پاک پڑھ رہا ہوں تو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، زیارت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کنویں پہ کام کرنے والے بھائی نے کہا ہاں مجھے تو روزانہ ہوتی ہے، آپ درود پاک پڑھتے کیسے ہیں، ذرا پڑھ کے تو مجھے سناؤ۔ جب انہوں نے درود پاک پڑھا تو کہا کہ میرے مرشد پاک نے، یہ پیر صاحب نے ایسا تو نہیں بتایا تھا، آپ یہ حرف زیادہ کر دیا یا کم کر دیا ہے، ان کا ایسا فرمان تھا، پڑھو۔ اور جب انہوں نے اس طریقے سے پڑھا جو پیر صاحب نے ہدایت کی تھی، تو اسی وقت چند سیکنڈ، چند منٹوں کے اندر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ بات یہ ہوتی ہے نا کہ بزرگان کے سینہ بسینہ جو عملیات چلے آتے ہیں نا، ان کی تعمیل کریں گے تو فیض ہوگا۔ جڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں، وہ کدے نہ توڑے چڑیاں، میاں صاحب فرماتے ہیں نا، کیا پتہ الفاظ آگے پیچھے ہوں، لیکن جو خود کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہو نا، ترجمہ پڑھ کر مفسر بن جائیں، ترجمہ پڑھ کر مفتی بن جائیں، ترجمہ پڑھ کے مبلغ بن جائیں، اور ان کو قواعد، اصول، ضوابط کا پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی زبان کے کون سے ضابطے ہیں، کون سے استعارے ہیں، کون سے محاورات ہیں، کون سی ضرب الامثال کس موقع پہ استعمال کی جاتی ہیں، تو وہ پھر خواہ کے تفسیر پڑھائے گا، وہ خواہ کے محدث بنے گا، وہ کیا خواہ سے مبلغ بنے گا۔ اس لیے محاورات کا، عرف عام کا، اور اپنے معاشرتی تمام قواعد و ضوابط کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھنے، عمل کرنے اور ان سے کما حقوق فائدہ حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔